یہ ٹنل جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے دنیا کی خطرناک ترین روڈ سے گزر کر بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی ٹنل نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی سب سے اونچی ٹنل ہے، جسے بھارت ہمالیہ کے ان پہاڑوں میں بنا رہا ہے جہاں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ اس ٹنل کے پیچھے ایسا کیا ہے کہ ماہرین زوجیلا ٹنل کو انڈیا کے لیے گیم چینجر قرار دے رہے ہیں؟ یہ ٹنل بھارت کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ پاکستان، چین اس ٹنل سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ یہ ٹنل آخر کیسے اگلے 2 سے 3 سال میں پورے انڈیا کو بدل کر رکھ دے گی؟ ان سب سوالوں کے جواب اور بہت کچھ جو آپ کو حیران کر دے گا آپ جانیں گے ونڈر ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ ونڈر ٹی وی کے ناظرین، بھارت ہمالیہ کے پہاڑوں میں سطح سمندر سے 3600 میٹر کی اونچائی پر انجینئرنگ کا ایک نیا عجوبہ بنا رہا ہے جس کا نام زوجیلا ٹنل رکھا گیا ہے۔ یہ ٹنل جموں کشمیر میں سری نگر لداخ ہائی وے پر سونامرگ اور دراس کے درمیان واقع ہے۔ اس ٹنل کی شیپ سرکولر یو اور ڈی شیپ ہے، جس کی لمبائی 14.2 کلومیٹر، چوڑائی 9.5 میٹر اور اونچائی تقریباً 8 میٹر ہے۔ یہ ایک سنگل ٹیوب لیکن بائی ڈائریکشنل سرنگ ہے جس میں آنے جانے کے لیے 2 لین روڈز تخلیق کیے جا رہے ہیں۔ یہ ٹنل زوجیلا پاس کے نیچے سے گزرتے ہوئے بھارت کی 2 بڑی اسٹیٹ جموں کشمیر اور لداخ کو ملائے گی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا ان 2 ریاستوں کو ملانے کے لیے آخر پہاڑوں میں دنیا کی سب سے اونچی سرنگ کیوں بنا رہا ہے، وہ بھی تب جب دونوں علاقے روڈ کے ذریعے پہلے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھارت زوجیلا ٹنل کو 3 اہم وجوہات کی وجہ سے بنا رہا ہے۔ پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ زوجیلا کے پاس ایک سرد ترین علاقہ ہے۔ یہاں نومبر سے جون تک برف کے طوفان آنے کی وجہ سے ہر چیز سال بھر برف سے ڈھکی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں موجود تمام روڈز پر 20 سے 30 فٹ تک برف جم جاتی ہے، جس سے 8 ماہ کے لیے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ یوں لداخ اور کشمیر کا رابطہ 8 مہینے کے لیے پورے ملک سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح ایک تو چاہتے ہوئے بھی یہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو پاتا، دوسرا لداخ اور کشمیر کو جاتی بھارت کی واحد ملٹری سپلائی لائن مکمل طور پر کٹ جاتی ہے۔ یوں پاکستان سے جنگی صورتحال میں بھارتی فورسز کے لیے کارگل اور جموں کشمیر کا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جمی برف کو سڑک سے ہٹانے اور سپلائی لائن بحال کرنے کے لیے ہیوی مشینری استعمال کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کام میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا زوجیلا ٹنل کو بنانے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہر طرح کے موسم میں سال بھر کسی بھی وقت کارگل اور جموں کشمیر کی سپلائی لائن 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ کٹے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے، وہ ہے چائنا اور انڈیا کا بارڈر، کیونکہ لداخ میں انڈیا کے لائن آف کنٹرول پر چین سے بھی اکثر انبن رہتی ہے۔ 2020 میں ان بارڈر پر ہونے والی لڑائی کی وجہ سے 20 انڈین اور 4 چینی فوجی مارے گئے تھے۔ اگر خدا نخواستہ بھارت اور چین کے درمیان کوئی سیریس مسئلہ جنم لیتا ہے تو انڈیا لداخ تک ہوائی راستے کے علاوہ کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ جہازوں کے ذریعے یہاں ہیوی مشینری والے ہتھیار پہنچانا ناممکن ہے۔ اس لیے بھارت اس ٹنل کو جلد از جلد تیار کرنا چاہتا ہے تاکہ ایمرجنسی صورتحال میں کسی بھی لمحے بغیر کسی رکاوٹ فورسز اور ہتھیاروں کو جلد سے جلد لداخ، کارگل اور جموں کشمیر پہنچایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین بھارت کی اس ٹنل سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ یہ ٹنل اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے واقعی گیم چینجر کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ زوجیلا ٹنل کو بنانے کی تیسری بڑی وجہ لداخ اور جموں کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کے باعث ماہرین نے پہلے ہی زوجیلا ٹنل کو دفاعی اور معاشی لحاظ سے گیم چینجر قرار دے رکھا ہے۔ بھارت کو زوجیلا ٹنل بنانے کا خیال کب اور کیسے آیا؟ اس کا جواب ہسٹری بتاتی ہے کہ 1947-48 میں زوجیلا پاس پر پہلی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی، جس میں زوجیلا پاس پر پاکستان نے قبضہ کر لیا، جسے بعد میں انڈین فورسز نے ایک زبردست آپریشن بائسن کے ذریعے پاکستان سے واپس لیا۔ مگر سب سے پہلے اس ٹنل کا آئیڈیا کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد دیا گیا، جو 1999 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی، کیونکہ تب ہی اس جگہ کی اہمیت کھل کر سامنے آئی تھی۔ یوں بنیادی طور پر اس ٹنل کا منصوبہ 1999 میں پیش کیا گیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد ہونے میں تقریباً 20 سال کا عرصہ لگ گیا۔ 2013 میں زوجیلا ٹنل معاہدے پر دستخط کیے گئے، لیکن اس کانٹریکٹ پر کام کرنے کے لیے دنیا کی کوئی کمپنی بھی تیار نہ ہوئی۔ کمپنیوں کے انکار کی بڑی وجہ ہمالیہ کے پہاڑوں پر مشکل ترین حالات زندگی اور سی لیول سے 13,000 فٹ بلندی پر ٹنل کو بنانا تھا، جو ایک مشکل، رسکی اور جان لیوا کام ہے۔ تبھی تو زوجیلا ٹنل دنیا کی خطرناک ترین کنسٹرکشنز میں سے ایک ہے۔ لیکن پھر بھی 2017 میں تقریباً 5 سال کے بعد یہ کانٹریکٹ IL&FS ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک لمیٹڈ نامی کمپنی کو دیا گیا، جس نے 4,899 کروڑ انڈین روپے اور 7 سال کے اندر اس ٹنل کو مکمل کرنے کی بولی لگائی تھی۔ یوں 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی، لیکن 2019 میں یہ کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی۔ اس طرح یہ منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے 2020 میں دوبارہ سے بیڈنگ کروائی گئی۔
اس دفعہ یہ پروجیکٹ MEIL یعنی میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کمپنی کو دیا گیا۔ نتیجتاً اکتوبر 2020 میں اس ٹنل پر آفیشلی طور پر کام شروع ہوا، جسے دنیا کے سب سے جدید طریقے یعنی نیو آسٹرین ٹنلنگ میتھڈ کے ذریعے پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا جا رہا ہے، جس کا مین علاقہ جموں کشمیر کے گیندر بال اور لداخ کے ضلع کارگل کو ملاتا ہے۔ جب سے زوجیلا ٹنل پر کام شروع ہوا ہے تب سے زوجیلا پاس پر 15 برفانی طوفان آ چکے ہیں۔ اس برف کو ہٹانے کے لیے تقریباً 16 مہینے لگے ہیں۔ مطلب ٹنل کھودنے سے زیادہ مشکل اور مہنگا کام اس برف کو ہٹانا ہے تاکہ سپلائی لائن متاثر نہ ہو، جس پر کروڑوں کا خرچ آتا ہے۔ اس لیے 14.2 کلومیٹر لمبی زوجیلا ٹنل کو جلد از جلد تیار کرنے میں مصروف عمل ہے تاکہ کروڑوں روپے کے ضیاع اور وقت کو بچایا جا سکے۔ ٹنل تیار ہو جانے پر گاڑیاں سرنگ میں کم سے کم 80 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر سکیں گی، کیونکہ زوجیلا ٹنل میں وینٹیلیشن کا جدید انتظام وسیع پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سمارٹ ٹنل ہوگی جس کے اندر انتہائی ایڈوانس سیکیورٹی فیچرز لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاور سپلائی، ایمرجنسی لائٹننگ، CCTV کیمراز، میسیج سائن بورڈز اور جدید ریڈیو سسٹم بھی نصب کیے جائیں گے۔ سیفٹی فیچر میں ایمرجنسی ٹیلی فون اور فائر فائٹنگ کیبنٹ ہر 125 میٹر کے فاصلے پر لگائے جائیں گے۔ وینٹیلیشن کے لیے 3 بڑی شافٹ نصب کی گئی ہیں، جس میں ایسٹرن، سینٹرل اور ویسٹرن حصے میں ہل ٹاپ سے لے کر بیس تک کھدائی کی گئی ہے، جس میں سے ویسٹرن اور سینٹرل شافٹ کھودی جا چکی ہیں جن کی لمبائی 0.5 کلومیٹر ہے، جبکہ ایسٹرن شافٹ کی کھدائی ابھی جاری ہے۔ ایسٹرن شافٹ کی لمبائی 210 میٹر ہے۔ یہ شافٹ باہر سے فریش ہوا اور آکسیجن لے کر آتی ہیں تاکہ ٹنل میں سفوکیشن کا مسئلہ نہ ہو۔ اس ٹنل کے ساتھ ساتھ اپروچ روڈز، 4 برج اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹنل بھی بنائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے زوجیلا ٹنل تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ یہ روڈز اب تک 60% مکمل ہو چکے ہیں۔ ٹنل بھی دونوں سائڈوں سے کھودی جا رہی ہیں اور پل بھی بنائے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر زوجیلا ٹنل کے 8.8 کلومیٹر کا حصہ مکمل ہو چکا ہے، جو 50% سے زیادہ بنتا ہے۔ مطلب سخت موسمی حالات کے باوجود اس پروجیکٹ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ 200 مختلف قسم کے جدید مشینری اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں۔ انفراسٹرکچر میں کنکریٹ اور سٹیل کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک 60,000 ٹن سٹیل اور 9,000 ٹن سیمنٹ استعمال ہو چکا ہے، جبکہ 40 لاکھ لیٹر ڈیزل استعمال ہو چکا ہے۔ اسپینش انجینئرز کی ایک تربیت یافتہ ٹیم اس پروجیکٹ کو مانیٹر کر رہی ہے۔ کل ملا کر ایک وقت میں اس ٹنل پر 2500 سے زائد ورکرز کام کرتے ہیں۔ 2021 میں اپروچ روڈ اور ٹنل پر لگنے والا مجموعی بجٹ 800 کروڑ انڈین روپے بتایا گیا تھا، جو 1 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ بنتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن 2026 بتائی گئی ہے اور 2027 میں اس ٹنل کی اوپننگ کی جائے گی، مگر جس تیزی سے کام جاری ہے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ معجزہ اپنی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی بن کر تیار ہو جائے گا۔ اگر مزید کوئی رکاوٹ نہیں آتی اور یہ ٹنل کامیابی سے مکمل ہو جاتی ہے تو انڈیا کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سری نگر سے لداخ تک 4 گھنٹے کا فاصلہ 15 منٹ میں سمٹ جائے گا، جس سے ہر سال کھربوں کا تیل بچے گا، جبکہ دوسرا فائدہ ترقیاتی منصوبوں اور ٹورزم کو فروغ ملنے کی صورت میں ہوگا۔ اس طرح لوگ لداخ اور کشمیر کی طرف وہ خوبصورتی دیکھ سکیں گے جو آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا۔ مگر اس ٹنل کو بنانے کا سب سے بڑا فائدہ بھارت کو یہ ہوگا کہ یہ ٹنل لداخ اور جموں کشمیر کو بارڈرز پر موجود بھارتی آرمی کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ثابت ہوگا، کیونکہ کسی بھی ایمرجنسی صورت میں پاورفل ہتھیار اور دوسری ضروری اشیاء ہر طرح کے موسم میں کسی بھی وقت فوراً فراہم کی جا سکیں گی۔ مختصر یہ کہ زوجیلا ٹنل واقعی بھارت کے لیے سونے کی ایسی چڑیا ہے جو انڈیا کو دفاعی، معاشی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بدل کر رکھ دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ونڈر ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں۔